ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز عزیز سامعین سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم نیا باب یعنی باب چوتھا باب شروع کریں گے۔ یہ باب سورہ فرقان سے سورہ الاحزاب تک یعنی جا رہا ہے۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں ہے رسالت کا ثبوت، مستحکم رسالت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مضبوط ثابت قدمی، اور اس کے حوالے سے قریش کو انذار اور بشارت، انذار یعنی خبردار کرنا، بشارت یعنی خوشخبری دینا، اور مسلمانوں کو تزکیہ اور تطہیر یعنی مسلمانوں کی پاکیزگی اور پاکی کے لیے معاشرے کو ہر حوالے سے پاک کرنا، اس میں مسلمانوں کا تزکیہ اور تطہیر ہے۔ یہ چوتھا باب سورہ 25 سے سورہ 33 یعنی فرقان سے سورہ احزاب 33 سورہ تک جا رہا ہے۔ یہ قرآن مجید کا چوتھا باب ہے۔ اس میں الفرقان 25 سے الاحزاب 33 تک 9 صورتیں ہیں۔ ان صورتوں کے مضامین سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے پہلی 8 صورتیں ام القری مکہ میں اور آخری سورہ الاحزاب ہجرت کے بعد مدینہ میں نازل ہوئی۔ قرآن مجید کے دوسرے ابواب کی طرح یہ چیز اس باب میں بھی ملحوظ ہے کہ یہ مکی صورتوں سے یہ باب شروع ہوتا ہے اور ایک مدنی صورت پر اس کا اختتام ہوتا ہے۔ اس کے مخاطب اصلاً قریش مکہ ہیں۔ اہل کتاب کو پچھلے باب کی طرح انہی کے ضمن میں بعض موقعوں پر تنبیہ کی گئی ہے، خبردار کیا گیا ہے، اس لیے کہ ان صورتوں کے زمانہ نزول میں وہ بھی قریش کی حمایت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے لیے میدان میں آ چکے تھے۔ یہ سب مل گئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں، ساری پارٹیاں اکٹھی ہو گئی تھیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میدان میں آ چکے تھے۔ تزکیہ و تطہیر کے مضامین میں البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے مخاطب ہیں، چنانچہ باب کا خاتمہ انہی کے ساتھ خطاب پر ہوا ہے۔ یعنی تزکیہ و تطہیر کن کا کرنا تھا؟ مسلمانوں کا کرنا تھا جو ایمان لا چکے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے۔ اس کا موضوع رسالت کا اثبات ہے، یعنی رسالت کی ثابت قدمی ہے، مضبوطی ہے، رسالت کا ثبوت ہے۔ اس کے حوالے سے قریش کو انذار اور بشارت اور مسلمانوں کا تزکیہ اور تطہیر ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا مقام اور مرتبہ، اسی کے ضمن میں آپ کے ماننے والوں پر واضح کیا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا کیا مقام ہے۔ چلتے ہیں جوڑا صورتوں کی طرف۔ سورہ فرقان اور سورہ شعراء، یہ دونوں صورتیں اپنے مضمون کے لحاظ سے توام یعنی جوڑا ہیں۔ دونوں کا موضوع اثبات رسالت یعنی رسالت کا ثبوت اور اس کے حوالے سے انذار اور بشارت یعنی خوشخبری دینا اور خبردار کرنا ہے۔ دوسری صورتوں میں یعنی جو اس سے آگے صورتیں ہیں، البتہ ان میں ان کی تفصیل کر دی گئی ہے، جن کی طرف پہلی سورہ میں بلا جمال اشارہ ہے۔ نیز کاہن اور شاعر ہونے کا جو الزام قریش مکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لگاتے تھے، اس کی اس سورہ میں خاص طور پر تردید کر دی گئی ہے۔ دونوں میں خطاب قریش سے ہے جو آپ کی صداقت کے ثبوت کے لیے اس زمانے میں آپ سے بار بار عذاب کی کسی نشانی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ دوسری سورہ میں آیات ترجیح اسی حوالے سے وارد ہوئی ہے۔ دونوں صورتوں کے مضمون سے واضح ہے کہ ام القری مکہ میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مرحلہ انذار عام میں نازل ہوئی ہیں۔ سورہ فرقان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے اور جس کی شفقت ابدی ہے، یعنی جو حد سے زیادہ رحمان ہے اور جو حد سے زیادہ رحیم ہے۔ تبارک الذی، بڑی برکت ہے وہ ذات، نزل الفرقان، جس نے نازل کی فرقان، علی عبدہ، اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکون، تاکہ وہ بن جائے، للعالمین نذیرا، تمام جہان والوں کو خبردار کرنے والا۔ بہت بزرگ، بہت فیض رساں ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر یہ فرقان اتارا، اس لیے کہ وہ اہل عالم کے لیے خبردار کرنے والا ہو۔ فرقان کیا ہے؟ فرقان یعنی ایک ایسی کتاب جو حق اور باطل میں امتیاز کے لیے ایک کسوٹی، ایک معیار، ایک فیصلہ اور حجت قاطع ہے۔ دوسری جگہ یہی حقیقت لفظ میزان سے واضح فرمائی ہے، یعنی ایک ترازو، تاکہ ہر شخص اس پر تول کر دیکھ سکے کہ کیا چیز حق ہے اور کیا چیز باطل ہے۔ چنانچہ اپنے بلانے والے
دعوت دینے والے اور اپنے پیش کرنے والے کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے بھی یہ کسی خارجی دلیل کی محتاج نہیں ہے، بلکہ بجائے خود دلیل حجت ہے۔ قرآن پاک کی یہی حیثیت جاوید احمد غامدی صاحب نے اپنی کتاب میزان کے مقدمہ اصول اور مبادی میں لکھا ہے کہ خدا کی اس کتاب کے بارے میں یہ دو باتیں بطور اصول ماننی چاہیے۔ کیا؟ پہلی یہ کہ قرآن کے باہر کوئی وحی خفی یا وحی جلی، یہاں تک کہ خدا کا وہ پیغمبر بھی جس پر یہ نازل ہوا ہے، اس کے کسی حکم کی تحدید اور تخصیص یا اس میں کوئی ترمیم و تغیر نہیں کر سکتا۔ دین میں ہر چیز کے رد و قبول کا فیصلہ اس کی آیات بینات ہی کی روشنی میں ہوگا۔ ایمان اور عقیدے کی ہر بحث اس سے شروع ہوگی اور اسی پر ہی ختم ہو جائے گی۔ ہر وحی، ہر الہام، ہر القاء، ہر تحقیق، ہر رائے کو اس کے تابع قرار دیا جائے گا، اور اس کے بارے میں یہ حقیقت تسلیم کی جائے گی کہ امام ابو حنیفہ، شافعی، بخاری، مسلم، اشعری اور ماتریدی، جنید اور شبلی سب پر اس کی حکومت قائم ہے، اور اس کے خلاف اس میں کسی کی کوئی چیز بھی قبول نہیں کی جا سکتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے الفاظ کی دلالت اس کے مفہوم پر بالکل قطعی ہے۔ یہ جو کچھ بھی کہنا چاہتا ہے پوری قطعیت، پوری واضحیت کے ساتھ کہتا ہے، اور کسی معاملے میں اپنا مدعا بیان کرنے سے ہرگز قاصر نہیں رہتا۔ اس کا مفہوم وہی ہے جو اس کے الفاظ قبول کر لیتے ہیں، اور وہ نہ اس سے مختلف ہیں اور نہ متبعین یعنی اتباع کرنے کے حوالے سے ہی مختلف ہیں۔ یعنی قرآن کو اس طرح بنایا گیا کہ اس کو مکمل طور پر انسان فالو کر سکتا ہے۔ اس کے شہرستان معنی تک پہنچنے کا ایک ہی دروازہ ہے، اور وہ اس کے الفاظ ہیں۔ وہ اپنا مفہوم پوری قطعیت کے ساتھ واضح کرتے ہیں، اس میں کسی ریب و گمان کے لیے، شک اور تردد کے لیے ہرگز کوئی گنجائش ہی نہیں ہوتی۔ اس کو کہتے ہیں فرقان، جو حق اور سچ، جھوٹ اور سچ میں پوری طرح اپنا فرق واضح کر دے، اس کا نام فرقان ہے، یہ قرآن کا نام ہے۔ لِیَکُونَ لِلْعَالَمِینَ نَذِیرًا، تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن جائیں تمام جہان والوں کو ڈرانے والے، یعنی صرف ام القریٰ مکہ اور اس کے گرد و پیش کے لوگوں کے لیے نہیں بلکہ پورے عالم کے لیے۔ سورہ انعام کی آیت 19 میں مزید وضاحت فرمائی کہ قرآن کی دعوت آنے والے تمام زمانوں کے لیے بھی ہے۔ ارشاد فرمایا، اوحی الیہ ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ، یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے میں تمہیں انذار کروں اور ان کو بھی جنہیں یہ پہنچے۔ قرآن کی یہ حیثیت لازماً تقاضا کرتی ہے کہ بعد میں آنے والوں کے لیے بھی یہ اپنے ثبوت اور دلالت کے لحاظ سے اسی طرح قطعی رہے جس طرح اپنے اولین مخاطبین کے لیے تھا۔ خدا کی عنایت ہے کہ ایسا ہی ہے، اور اس کی یہ کتاب اسی قطعیت کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علی عبدہ کے الفاظ آئے ہیں۔ یہ التفات خاص کا اسلوب ہے۔ استاذ امام امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں، اس التفات کا یہاں ایک خاص محل ہے۔ آگے کفار کے وہ اعتراضات نقل ہوئے ہیں جو نہایت تحقیر آمیز انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کرتے تھے۔ یہ اعتراضات زیادہ تر مکہ اور طائف کے دولت مندوں کے اٹھائے ہوئے تھے۔ وہ اپنی مالی برتری کے گھمنڈ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی اسباب اور وسائل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لا تعلقی ہوتی اس پر چوٹیں کرتے، اور اس چیز کو آپ کی رسالت کی تردید کی ایک بہت بڑی دلیل کی حیثیت سے پیش کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں مستکبرین کی اس ذہنیت کو سامنے رکھ کر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندہ خاص پر فرقان کی شکل میں جو نعمت عظمیٰ اتاری ہے، اس کے بعد وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ خلق کے انذار کے وہ جس مشن پر مامور ہے، اس کی تکمیل کے لیے وہ جس زاد راہ کا محتاج ہے، وہ سب بدرجہ کمال اس کے پاس موجود ہیں جو کہ فرقان میں ہیں۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ ذات اسی کی بادشاہت ہے آسمانوں میں بھی اور زمینوں میں بھی۔ ولم یتخذ ولدا، اس نے نہیں بنایا کسی کو اپنی اولاد۔ ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور نہ ہی کوئی شریک ہے اس کے ساتھ اس کی بادشاہت میں۔ وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر چیز کا اندازہ مقرر کر دیا۔ واتخذوا من دونہ آلہۃ لا یخلقون
شیئن وہم یخلقون، اور اس کے باوجود مگر لوگوں کا حال یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا لی ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے، وہ خود بھی پیدا کیے ہوئے ہیں۔ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ، اور وہ اپنے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، ضرعًا ولا نفعًا۔ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً، اور نہ ہی وہ اختیار رکھتے ہیں زندگی اور موت کا، وَلَا نشورا، اور نہ ہی مرے ہوں کو اٹھانے کا اختیار ان کے پاس ہے۔ یعنی کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ لوگوں نے اس کے اولاد ٹھہرا لی ہے۔ اللہ کے لیے جن لوگوں نے بیٹے اور بیٹیاں فرض کر رکھی ہیں، ان کے بارے میں وہ لازماً اسی گمان میں مبتلا ہوتے ہیں کہ انہیں وہ خدا کی پکڑ سے بچا لیں گی۔ قرآن نے یہ اسی گمان باطل کی نفی کر دی ہے کہ وہ ان کو نہیں چھڑا سکیں گے۔ اللہ نے ہی ہر چیز کو پیدا کیا اور اس نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کیا۔ یہ خدا کی توحید اور یکتائی کی دلیل بیان ہوئی ہے کہ جب وہ ہر چیز کا خالق ہے، اسی نے ہر چیز کے لیے صورت، جسامت، قوت، استعداد اور اوصاف اور خصائص، عروج اور ارتقاء، بقا اور زوال کے حدود اور قیود متعین کر دیے ہیں، تو کوئی دوسرا اس کی خدائی میں کہاں سے شریک ہوگا؟ کیا کسی شخص کے لیے ممکن ہے کہ اس کی بنائی ہوئی کسی چیز کو اس کے ٹھہرائے ہوئے اندازے سے سرکوں یعنی آگے یا پیچھے کر سکے؟ یعنی اس سے بڑھ کر اور نقصان کیا ہو سکتا ہے کہ یہ ایسے بے بس معبودوں کے سہارے پر قرآن کے پیش کردہ حقائق کو جھٹلائے جا رہے ہیں۔ یہ تو کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتے، نہ اپنی جان پر، نہ نفع اور نقصان پر، نہ ہی موت اور حیات پر، نہ ہی دوبارہ اٹھائے جانے پر، لیکن یہ قرآن کی دشمنی میں یہ لوگ ایسے اندھے ہو گئے ہیں اور کس قدر صریح جھوٹ اور بے انصافی پر اتر رہے ہیں کہ سچ کو ماننے کے لیے یہ تیار ہی نہیں ہو رہے۔ الذین کافروا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں، ان ھذا، یہ نہیں ہے، الا افک افترہ، مگر اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ اسے خود سے گھڑ لیا ہے، واعانہ علیہ قوم آخرون، اور اس کی مدد کرتے ہیں اس کام کے لیے دوسرے قوم کے لوگ، فقد جاءوا ظلما وزورا، یقیناً اب یہ اتر رہے ہیں جھوٹ پر اور ظلم اور جھوٹ کا ارتکاب انہوں نے کیا ہے۔ وقالوا اساطیر الاولین، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، نکتتبھا فہی تملی، جو اس نے لکھ لیا ہے پھر اس کے سامنے یہ املا کروائی جاتی ہیں، رٹوائی جاتی ہیں، علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بکرۃ و اصیلا، صبح و شام۔ یعنی اس کے منکرین کہتے ہیں یہ قرآن محض جھوٹ ہے جس کو اس شخص نے گھڑ لیا ہے اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی ہے، یہ کہہ کر انہوں نے بڑے ظلم اور جھوٹ کا ارتکاب کیا ہے۔ کہتے ہیں یہ عقلوں کے افسانے ہیں جو اس نے کسی سے لکھوا لیے ہیں، سو وہی اب صبح و شام اس کتاب میں لکھنے کے لیے اس کو سنائے جاتے ہیں، یعنی رٹوائے جاتے ہیں۔ یعنی یہ لوگ قرآن کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ قرآن جس عظیم علم و حکمت کا حامل اور زبان اور بیان کے لحاظ سے جس پائے کا شاہپارہ ادب ہے، اور اس میں انبیاء علیہ السلام کی یعنی تفصیلیں ہیں، جس طریقے سے اور جس مضامین پر استدلال کے لیے سنائی گئی ہیں یہ ساری یعنی واقعات، ان کو دیکھ کر ہر سلیم طب یعنی ہر جھکنے والا انسان اندازہ کر سکتا ہے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا بڑا الزام لگایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے خود سے لکھتے ہیں اور پھر دوسرے قوم کے لوگ آ کے اس کی مدد کرتے ہیں، پھر صبح و شام یہ آیات اس کو رٹوائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی مکمل تردید کر دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کل انزلہ الذی، کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہ اس کو نازل کیا اس ذات نے، یعلم السر فی السماوات والارض، جو جانتا ہے آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ باتیں، انہ کان غفورا رحیما، بے شک وہ بخشنے والا ہے اور اس کی شفقت بھی ابدی ہے۔ یعنی ان سے کہو یہ کتاب تو اپنے لفظ سے شہادت دے رہی ہے کہ اسے اس پروردگار نے اتارا ہے جو زمین اور آسمان کے بھید یعنی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، تم جیسے سرکشوں کے لیے وہ اس کی جگہ عذاب بھی اتار سکتا تھا، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی بخشنے والا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے، اس لیے اس نے اتنی عظیم کتاب اتار دی۔ کہ مطلب یہ ہے کہ جو علم اور حکمت، ماضی اور حال، مستقبل کے جو حقائق اس کتاب میں
بیان کیے جا رہے ہیں وہ نہ کسی عربی کے لیے جاننا ممکن ہے اور نہ کسی عجمی کے لیے۔ ان کا ماخذ علم اور منبع الہام تو وہی ذات ہو سکتی ہے جو آسمانوں اور زمینوں کے سارے بھیدوں اور تمام اسرار اور رموز سے واقف ہو۔ یہ بات اس کتاب کی سطر سے واضح ہے کہ اس کے بعد خود سمجھ سکتے ہو کہ تمہارا الزام کس قدر بے مقصد ہے اور جھوٹا ہے۔ وقالو، اور یہ لوگ کہتے ہیں، مال حاضر رسولی، یہ کیسا رسول ہے، یا الطعام، جو کھانا بھی کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق، اور بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے۔ لولا انزل علیہ ملکن، کیوں نہیں نازل ہوا اس نبی پر کوئی فرشتہ، فیکون معہ نذیرا، جو ہوتا اس کے ساتھ اس کی مدد کرنے والا، او یلقا علیہ کنزن، یا اسے پہنایا جاتا کوئی خزانہ، او تکون لہو جنتن، یا اس کا ہوتا کوئی باغ، یاکل منہا، جس سے یہ کھاتا پیتا۔ وقال الظالمون، اور کہا ان ظالموں نے، ان تتبعون، تم نہیں پیروی کرتے، الا رجلا مسحورا، مگر ایک سحر زدہ انسان کی، آدمی کی ہی پیروی کرتے ہو۔ انظر، دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیف ضربوا لک الامثال، یا کس طرح تمہارے لیے مثالیں بیان کر رہے ہیں، فضلوا، یہ بھٹک چکے ہیں، بہک چکے ہیں، فلا یستطیعون سبیلا، بس یہ نہیں طاقت رکھتے سیدھی راہ پر چلنے کی۔ یعنی یہ لوگ کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے، یہ تو ہماری طرح کھانا کھاتا ہے اور اپنی ضرورتوں کے لیے بازاروں میں بھی پھرتا ہے، اس کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا اس کے ساتھ ہو کر وہ نہ ماننے والے لوگوں کو خبردار کرتا، یعنی ان کے ساتھ ساتھ پھرتا اور منادی کرتا کہ لوگو، یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ جس چیز سے ڈرا رہے ہیں اس سے ڈرو، ورنہ ابھی خدا کا عذاب تم پر برسا دیا جائے گا۔ یا اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا جاتا یا زیادہ نہیں کیا جاتا اس کا خزانہ، اس کے لیے کوئی باغ ہی ہوتا جس سے یہ کھاتا پیتا، مطلب یہ ہے کہ اس سے اپنی معاش حاصل کر لیتا اور اسے کوئی ضرورت نہ ہوتی کہ عام آدمیوں کی طرح بازاروں میں محنت اور مزدوریاں کرتا رہے۔ یہ ظالم کہتے ہیں کہ تم لوگ تو ایک سحر زدہ آدمی کے پیچھے لگ گئے ہو، دیکھو اے پیغمبر، یہ تمہاری نسبت کیسی کیسی باتیں بنا رہے ہیں، سو بالکل کھو گئے ہیں، اب کوئی راستہ نہیں پا رہے۔ یعنی حقیقت اتنی واضح ہے کہ اس کی تردید کے لیے کوئی راستہ نہیں پا رہے، چنانچہ اناد، دشمنی، تعصب میں اندھے ہو کر ایسی لچر اور پوچ باتیں کر رہے ہیں جس کے بارے میں خود بھی جانتے ہیں کہ ان کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے ایسی باتوں کا۔ تبارک الذی، بڑی ہی بابرکت ہے وہ ذات، انشاء جعل لک، اگر وہ چاہے تو بنا دے تمہارے لیے، خیر من ذالک، اس سے بھی بہتر، جنتن، باغات، تجری جاری ہوں، من تحتہا الانہار، جس کے نیچے نہریں، ویجعل لک قصورا، اور وہ تمہارے لیے محلات بنا دے۔ بہت بزرگ، بہت فیض رساں ہے وہ ذات جو اگر چاہے تو تمہیں اس سے کہیں بہتر چیزیں بخش دے، ایک نہیں بہت سے باغ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں اور ان میں تمہارے لیے محل بنوا دے۔ نہیں، یعنی جو کچھ قیامت میں دینے والا ہے وہ اسی دنیا میں تمہیں دے دے، یہ اس کے لیے کچھ بھی مشکل اور ناممکن نہیں ہے۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ انہوں نے قیامت کو جھٹلا دیا ہے، یعنی اصل بات یہ نہیں ہے جو یہ زبان سے کہہ رہے ہیں، بلکہ اصل بات کچھ اور ہے۔ اصل بات کیا ہے؟ بل کذبوا بالساعۃ، بلکہ انہوں نے جھٹلا دیا قیامت کو، وَأَعْتَدْنَا، ہم نے بھی تیار کر رکھا ہے، لمن کذب، اس کے لیے جو جھٹلائے گا، بالساعۃ، قیامت کو، سعیرا، بھڑکتی ہوئی آگ۔ رأتہم، جب وہ ان کو دیکھے گی، جہنم، من مکان بعید، دور سے، سامعوا لہا، تو یہ سنیں گے اس کی، تغیظا وزفیرا، اس کی چیخ و پکار، واذا القوا منہا، جب ڈالے جائیں گے اس میں، مکانا ضیقا، اس کے تنگ اور تاریک مقام پر، مقرنین، جکڑے ہوئے، دعوا، اس وقت یہ پکاریں گے، ہنالک، یہاں پر، ثبورا، موت کو۔ جب وہ ان کو دور ہی سے دیکھے گی، دیکھتے ہی بپھر جائے گی جہنم، اور یہ اس کا بپھرنا اور دھاڑنا سنیں گے، اور جب اس کی کسی تنگ جگہ میں باندھ کر ڈال دیے جائیں گے تو اس وقت یہ موت کو پکاریں گے، اس لیے کہ جس طرح کا عذاب وہاں ہوگا اس سے رہائی کی ایک ہی صورت ان کو نظر آئے گی کہ کسی طرح ان کو موت ہی آ جائے۔
لا تد الیوما، تم مت پکارو آج کے دن، صبورم واحدوں، ایک ہی موت کو، ود او صبورن کثیرہ، بہت ساری موتوں کو دعوت دو۔ یعنی اللہ فرمائے گا تم ایک موت کو نہیں بلکہ بہت سی موتوں کو پکارو۔ یہ بات قولاً بھی ہو سکتی ہے اور اس صورتحال کی تعبیر سے بھی جس سے وہ دوچار ہوں گے اس وقت۔ کل ازالک خیر ام جنت الخلد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو کیا یہ بہتر ہے یا ہمیشہ رہنے والا باغ جنت؟ اللہ تی وہ عید المتقون، وہ جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ کانت لہم جزاء و مسیرہ، ان کے لیے وہاں بدلہ ہوگا اور واپسی کی جگہ ہوگی۔ لہم فیہا ما یشاؤون، ان کے لیے وہ ہوگا جو وہ چاہیں گے، خالدین، ہمیشہ کے لیے۔ کانا علی ربک وعد مسئولا، یہ تیرے رب کا وعدہ ہے جو پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ ان سے پوچھو کیا یہ بہتر ہے یا ہمیشہ کی جنت جس کا وعدہ خدا سے ڈرنے والوں سے کیا گیا ہے؟ وہ ان کے عمل کی جزا اور ان کا ٹھکانہ ہوگی، اس میں جو چیز بھی چاہیں گے ان کے لیے موجود ہوگی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ تیرے پروردگار کے ذمہ ایک وعدہ ہے جس کو اس نے ہر حال میں پورا کرنا ہے۔ ان کی جو تجویزیں اوپر نقل ہوئی ہیں انہی کو سامنے رکھ کر یہ دوزخ اور جنت دونوں کے احوال بیان کر دیے ہیں۔ مدعا یہ ہے کہ اگر تم دیکھ سکتے ہو تو تمہارے لیے وہاں کیا عذاب تیار ہے، اور ایمان والوں کے لیے کس ابدی بادشاہی کا اہتمام کیا گیا ہے۔ تو کبھی وہ باتیں نہ کرتے جو پیغمبر کی دعوت کے جواب میں کر رہے ہو۔ استاذ امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں اس جنت سے متعلق یہاں 4 باتیں فرمائی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ یہ اہل ایمان کو ان کے اعمال کے صلے اور بدلے کے طور پر ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کو یہ اطمینان دلا دے گا کہ یہ تم اپنی سعی اور عمل سے حاصل تم نے کی ہے اور تم اس کے پوری طرح حقدار ہو۔ دوسری یہ کہ یہ ان کی ابدی قیام گاہ ہوگی، سبحان اللہ، اس سے محروم ہونے کا ان کو کبھی کوئی اندیشہ خوف نہ ہوگا۔ تیسری یہ کہ اس میں وہ سب کچھ ملے گا جو وہ چاہیں گے اور ہمیشہ کے لیے ملے گا، سبحان اللہ۔ چوتھی یہ کہ اس جنت کا اہل ایمان سے اللہ تعالیٰ نے حتمی وعدہ فرمایا ہے۔ وعدے کو پورا کرنا اللہ تعالیٰ پر، خود اپنے اوپر اللہ تعالیٰ پر لازم اور واجب ہے۔ اس نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ضرور انہیں عطا فرمائے گا۔ جس طرح جنتیوں کو جنت مل جائے گی اس طرح جہنمیوں کو جہنم مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو واضح کر کے سامنے رکھ دیا ہے۔ جس کی مرضی ہے اسلام پر چلے، جس کی مرضی ہے کفر کرے۔ صدق اللہ العظیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔